والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی ضرور بضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ضرور بضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد قید بمشقت میں ہیں، باغیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور ایک کمرے میں بند ہیں۔ اپنی زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں کہ آج میری قوم کے لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ زوجہ محترمہ یہ کہتی ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو یہ لوگ شہید نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ آگے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے اور انہوں نے کہا عثمان آج تم افطاری ہمارے پاس کرو گے۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری خواب میں آئے کہ اے عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان آج افطاری آپ نے ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو میری خواب میں آ رہے ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آج میں نے اللہ کو پیارا ہو جانا ہے، میری شہادت ہو جانی ہے۔ اصل جو چیز آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ضرور بضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کی محبت اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی شہادت کو، وہ اپنی موت کو بھی لطف اندوز کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کہ یہ مجھے لوگ قتل کر دیں گے، یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ یہ آپ اس کو بھی لطف اندوز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آج مجھے شہید کر دیں گے، اور یہ شہادت کو لطف اندوز کر رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ والذین جاہدوا فینا، انہوں نے اللہ کے راستے میں محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا بنا لیا ہے کہ زندگی کا ہر پہلو اس میں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات کو لطف اندوز کر رہے ہیں۔ ایسا تعلق اگر بن جائے انسان کا تو پھر وہ قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو بھی وہ لطف اندوز کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، میں اللہ کے حکم کی خاطر یہ کر رہا ہوں۔ میرا اور اگر آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا بن جائے کہ میں اللہ کا ایسا محبوب بن جاؤں، میں اللہ سے ایسا محب بن جاؤں، اللہ سے ایسی محبت کرنے والا بن جاؤں کہ مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مزہ آئے، پھر مزہ آتا ہے۔ لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی ضرور بضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر میرا اور آپ کا تعلق جب ایسا بنے گا، میں نماز پڑھوں گا تو مجھے مزہ آئے گا، میں 8 تراویح بھی پڑھوں گا، مجھے تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے مزہ آئے گا کہ میں اپنے محبوب کا حکم مان کے کھڑا ہوں۔ میرا رب کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہے، ان کا تعلق ایسا ہے، یہ اس کو بڑی خوشی سے بینی سے بیان کر رہے ہیں کہ زوجہ محترمہ آج مجھے یہ لوگ شہادت سے، میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا۔ یہ اس کو بھی یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں نضر بن انس، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پیچھے ہیں۔ آگے سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں نظر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ صحابہ ادھر کھڑے ہیں، ساتھی ادھر کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، ورب النظر، میرے اللہ کی قسم مجھے تو اس احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسا آگے بڑھتے ہیں، 3000 دشمن سامنے کھڑا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ لنہدینہم سبلنا، اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائیاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں
ہوئی ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پھر صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ شہادت ان کو ملتی ہے، دیکھا گیا تو ان کے جسم پہ 86 سے زیادہ زخم آئے ہوئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ شہادت کو لطف اندوز کر رہے تھے۔ ایسا تعلق اگر اللہ کی ذات کے ساتھ بن جائے، والذین جاہدوا فینا، اور یہ بنتا کب ہے؟ جو اللہ کے راستے میں یہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنا لیتا ہے کہ پھر اسے اللہ کا ہر حکم مانتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو یہ سمجھ کے کہ میرے رب کا حکم ہے، وہ بیدار ہوتا ہے تو یہ سمجھ کے میرے رب کا حکم ہے، وہ سحری کرتا ہے تو رب کا حکم مان کے، وہ افطاری کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ 10 لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، قبیلے والوں نے دھوکہ دیا، یہ شہادت ان کے حصے میں آتی ہے۔ اب ان کے جو غزوہ بدر میں جن کے باپ کو ان حضرت عاصم نے قتل کیا تھا، انہوں نے بھیجا کہ جاؤ عاصم کے جسم کا کوئی ایک ٹکڑا اٹھا کے لے آؤ تاکہ ہمیں مزہ آئے کہ انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے شہادت نوش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر دی تھی، اللہ یہ لوگ تیرے دین کے دشمن ہیں، یہ کہیں میری ناش کا وہ غسلہ نہ کر دیں، اس کو کاٹے نہیں۔ اللہ سے دعا کر دی، اللہ میری ناش کی حفاظت کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھیڑوں کا ایک پورا لشکر بھیج دیا، وہ لوگ آئے کہ اس کی لاش کا غسلہ کریں، اس کو کاٹیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھیڑ بھیج دیے ایک چھتے کی صورت میں جو صاحبان بن کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کب؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اللہ ضرور بضرور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ نے بارش بھیجی اور وہ لاش کو بہا کر لے گیا، ان کی لاش کا بھی کوئی نہیں بگاڑ سکا۔ کیوں؟ اللہ یحفظ العباد، اللہ نیک بندوں کی حفاظت ایسے موت کے بعد کرتا ہے جیسے ان کی حفاظت دنیا کی زندگی میں کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک میں ایسا تعلق بنانے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے مزہ آئے۔ ہم ایسی مسجد کو نہ ڈھونڈیں کہ وہاں پہ مختصر تراویح ہوتی ہے، ہمیں جہاں پہ بھی کھڑے ہوں ایسے مزہ آئے کہ میں اپنے رب کا حکم مان کے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔